حاصل کر کے اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو شروع کرتا ہے. تو معلق ہے. تیسرا لفظ ہے مضغہ. مضغہ کہتے ہیں کوئی ایسا گوشت کا لوتھڑا جس کو چبایا گیا ہو دانتوں کے درمیان, پوری طرح بس دانتوں کے نشان پڑ گئے ہو, اس پہ وہ کٹ نہ سکا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے گوشت کہ آپ نے اس کو چبانے کی کوشش کی تو آپ کے دانتوں کے نچلے اور اوپر کے دانتوں کا امپریشن تو اس پہ آ گیا, لیکن یہ کہ وہ کٹ نہیں سکا آپ کے دانتوں سے. تو اس طرح کی کسی شے کو کہا جائے گا مضغہ. یہ تین الفاظ ہیں کہ جن پر ڈاکٹر کیتھل مور, یہ جو اس وقت دنیا کا ٹاپ سائنٹسٹ ہے ایمبریولوجی میں, کینیڈا کا ہے, اور اس کی ٹیکسٹ بکس جو ہے پوری دنیا میں ایمبریولوجی پر سب سے زیادہ سٹینڈرڈ کتاب سمجھی جاتی ہے. تو اس نے باقاعدہ یہ کر کے دکھایا. اس نے وہ ایک ایسا لیا, کوئی چیوئنگ گم قسم کی چیز, بڑا سا لوتھڑا, اس کو منہ میں رکھا اور پھر اس کو اوپر ذرا دبایا دانتوں کے نشان کے لیے. بالکل یہ شکل ہوتی ہے رحم مادر کے اندر. تیسری جو سٹیج قرآن میں بیان ہوئی ہے, وہ حیران ہوا ہے کہ جب کہ ابھی نہ ڈسیکشنز تھیں, نہ کوئی اور مائکروسکوپس تھی, کچھ نہیں تھا, کس طریقے سے کلیئر کنسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. بہرحال یہ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ علم جنین جو ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کے بہت سے حقائق بہت اجاگر ہوئے ہیں. ڈاکٹر مورس بوکائی جو ہے, جو فرینچ سرجن تھے, وہ ایمان ہی لائے ہیں اس کی بنیاد پر. ڈاکٹر کیتھل مور جو ہے اسے توفیق نہیں ہوئی. اس نے کہا یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے, لیکن بہرحال آئی پریفر ٹو ریمین کرسچین, میں کرسچن ہی رہوں گا. اس کے اندر مصلحتیں ہوتی ہیں, اپنے معاشرے سے کٹ جانا آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا کہ قرآنک ڈسکرپشن جو ہے وہ واقعتاً یہ ہے کہ انبیلیویبل, انکریڈیبل, سمجھ میں نہیں آتی کیسے یہ بات آ گئی تھی, انسانی کلام نہیں ہو سکتا. یہ تو مان لیا, لیکن وہ مسلمان نہیں بنا. لیکن ڈاکٹر مورس بوکائی جو ہے وہ اسی شے پر ایمان بھی لائے ہیں, اور پھر انہوں نے کتاب لکھی مارکت الآراء, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے سائنٹیفک ریسرچ نے یا جو بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں غلط ثابت کی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی مفہوم غلط لیا جاتا رہا, اور اب وہ صحیح مفہوم جو ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم دکھائیں گے انہیں اپنی آیات آفاق میں بھی انفس میں بھی. اور انفس کا معاملہ ایمبریولوجی خاص اس کا ایک شعبہ ہے. اور میں جب فرسٹ سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں, تو اناٹمی میں میرا خاص دلچسپی کا مضمون جو ہے وہ ایمبریولوجی تھا. چنانچہ جو سینٹ اپ ایگزامینیشن میرا ہوا تھا, جو فرسٹ پروفیشنل میں داخلہ بھیجنے کے لیے ہوتا ہے, اس میں ایمبریولوجی میں کوسچن آیا تھا ڈیولپمنٹ آف پیچوٹری گلینڈ, اور میرے ممتحن نے مجھے 25 میں سے 24 مارکس دیے تھے. وہ ایک بھی پتہ نہیں اس نے اس لیے کاٹا ہوگا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک پورے نمبر دے دیے جائیں. بہرحال مجھے اس سے بڑی دلچسپی تھی. تو علم جنین جو ہے اس نے قرآن مجید کے بہت سے معاملات کو بہت کھل کر واضح کیا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. تو یہاں اب مسئلہ جو دوسرا آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا رحم مادر میں جو ارتقاء ہوتا ہے, جو تمہاری تخلیق ہوتی ہے, تو 40 دن کے قریب تو وہ نطفے کی شکل میں ہے, 40 دن کے لگ بھگ پھر وہ علقہ کی صورت میں ہے, اور 40 دن کی لگ بھگ جو ہے پھر وہ مضغہ کی شکل میں رہتا ہے. اب آیا ہے اصل مسئلہ. ثم یرسل الیہ الملک, پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح, وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. یہ ہے بہت اہم مسئلہ. ہمارے ہاں عام طور پر جو تصور اب بھی ہے اور پہلے سے بھی رہا ہے کہ روح کو جان کے مترادف قرار دیا گیا, لائف. ابھی میرے پاس یہ انگریزی کا ترجمہ بھی ہے, اور اس میں بھی انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہے, then there is sent to him the angel who blows the breath of life into him. اس سے آگے ذہن نہیں جا رہا لوگوں کو. روح حقیقت میں جان نہیں ہے. اب یہ جو ہے یہ تو ایک بایولوجسٹ جو ہے وہ جانتا, بے جان تو وہ نطفہ بھی نہیں تھا.
وہ جو بھی مرد کے اس منی میں ہے وہ کیڑا ہے، وہ جو بھی ہے جرثومہ ہے، بے جان تو نہیں ہے، بہت ایکٹیو ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، مائکروسکوپ کے نیچے آپ دیکھ لیجئے، بے جان ہونے کا کیا سوال ہے۔ اسی طریقے سے ماں کی طرف سے جو آتا ہے بیضا، یہ اوم، وہ بھی بے جان نہیں ہے، لیونگ میٹر ہے۔ پھر وہ جیسے کہ سورۃ الدہر میں فرمایا نطفۃ امشاج، پھر ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، وہ نطفہ مرد کا، وہ اوم جو ہے وہ ماں کا، یہ دونوں جوڑتے ہیں تو یہ اب ملا جلا زائگوٹ اس کو کہتے ہیں ہماری ایمبریولوجی میں۔ تو وہ کوئی بے جان شے تو نہیں ہے، جاندار تو اول سے ہے، اب روح پھونکی گئی ہے اس میں، روح بالکل دوسری شے ہے۔ یہاں وہ ہمارا جو سارا فلسفہ ہے وہ جو آپ کے سامنے اس سے پہلے یقیناً آ چکا ہوگا کہ ایک عالم ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی تھی، ارواح کی شکل میں، ابھی جسم نہیں تھے، تمام انسان موجود تھے۔ الارواح جنود مجندہ، لشکر کے لشکر، آدم کی روح سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح پیدا کر دی گئی۔ بیک وقت تھے، آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، محمد بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، سبھی تھے، وہ تو ارواح تھی، لیکن وہ ارواح تھی، جسم نہیں تھے۔ اسی وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا، کیوں نہیں، یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس کے بعد انہیں کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا، وہ سٹور ہاؤس ہے جس میں کہ ان ارواح کو رکھ دیا گیا۔ اب جو عالم خلق میں تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو جب آدم کا حیولہ تیار ہو گیا، کس طریقے سے ہوا اس کو چھوڑ دیجئے، تھرو دی پروسیس آف ایولیوشن اور تھرو دی پروسیس آف اسپیشل کریشن، دونوں چیزیں جو ہے ان کو سامنے رکھیے۔ جب وہ آدم کا حیولہ تیار ہو گیا، اس کے اندر جان نہیں، آدم کا حیولہ بھی جاندار تھا، اس میں وہ روح آدم ڈال دی گئی، تو وہ جسمانی حیولہ یا حیوان آدم جمع روح آدم، اب وہ آدم ہے جس کے سامنے کہا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر جانا اس کے سامنے سجدے میں۔ دو جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون ہے۔ یہ ہے روح۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کے بعد آدم کی نسل سے سلسلہ شروع ہوا، تو جیسے جیسے حوا کے رحم میں، اما حوا کے رحم میں ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ تیار ہوئی، 120 دن کے بعد اس کی روح لا کر اس میں ڈال دی گئی۔ تو یہ ارواح کا سلسلہ جو ہے اس سٹور ہاؤس سے وہ انڈیویجول روح جو ہے وہ فرشتہ لے کر آتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کو شامل کر دیتا ہے 120 دن کے بعد رحم مادر میں، اس جسمانی حیولے کے ساتھ کہ جس جسمانی حیولے کے لیے وہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ کے فیصلے کے مطابق معین تھی، وہ شامل۔ یہ ہے اصل مسئلہ، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ، اب اس میں روح ہوں، اب وہ انسان بن گیا۔ اس میں ایک مسئلہ بھی ہے جو بعض فقہا کے نزدیک، انہوں نے چونکہ اسے جان پر قیاس کیا تو 120 دن یعنی 4 مہینے تک وہ اسقاط کو جائز کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ابھی اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، لہذا اسقاط جو ہے جائز ہو جائے گا۔ یہ اب چونکہ فقہی مسئلہ ہے، میں اس کے یعنی پروز اینڈ کونس کے اوپر تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس مسئلے کا تعلق اس سے ہے کہ جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابارشن ہو سکتی ہے تو وہ 4 مہینے تک کی ابارشن کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اس وقت تک اگر اس کی ابارشن ہوئی ہے تو ابھی اس میں جان پڑی نہیں، وہ جان کہتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص یہ بھی آرگو کر سکتا ہے کہ جب تک اس میں وہ روح نہیں آئی، جب تک روح نہیں آئی وہ علیحدہ انسان نہیں بنا، وہ تو اسی ماں کے جسم کا ایک لوتھڑا ہے۔ تو جیسے ماں کے جسم سے ایک انگلی کاٹ دی جائے کسی وجہ سے، اگر یہاں گینگرین ہو گیا ہے تو انگلی کاٹ دی جائے، اگر فرض کیجئے خدا نہ خواستہ پورا بازو ہے، بازو میں گینگرین ہو گیا ہے تو اس کا بازو کاٹ دیا جائے گا۔ تو جیسے کہ انگلی کا کاٹ دینا، بازو کا کاٹ دینا، وہ اسی جسم کے ایک حصے کا ہے، کسی اور انڈیویجول کی جان تو آپ نے نہیں لی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اسی پر قیاس کر کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ابھی تک وہ انسان اس معنی میں نہیں بنا کہ وہ روح انسان بھی اس میں پھونک دی گئی ہو، لہذا استدلال اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہاں بھی استدلال کیا جا سکے گا کہ یہ تو ابھی ایک جاندار تو ہے، جیسے یہ انگلی جاندار ہے، بے جان تو نہیں ہے، لیکن یہ جاندار اس بڑے جاندار کا ایک حصہ ہے، اس سے علیحدہ اس کا اپنا کوئی وجود جو ہے، اپنا کوئی ایک سیپریٹ اس کی اینٹیٹی نہیں ہے۔
لیکن جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو اب وہ ایک نیا انسان بن گیا ہے. اس روح